بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نفل نماز کی تعداد، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نفل نماز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے؟ اور نفل نماز کی کتنی رکعت ہیں، کب پڑھی جاتی ہے اور اس کے ثواب کیا ہیں؟ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں نفل نماز کیا ہے۔ نفل نماز وہ عبادت ہے جو فرض اور واجب کے علاوہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے دل کی خلوص نیت سے کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفل نمازیں فرضوں کے درمیان بہترین ذریعہ ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ فرضوں کے درمیان کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مثال کے طور پر فجر اور ظہر کے درمیان، ظہر اور عصر کے درمیان وغیرہ۔ ان فرض نمازوں کے وقفوں میں جب ہم نفل یا سنت نماز پڑھتے ہیں تو یہ عبادت فرض نمازوں کے اثر کو مکمل اور مضبوط کر دیتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک عمارت کے ستون مضبوط کر دیے جائیں تاکہ وہ گرنے نہ پائے۔ فرض عبادت اللہ کی طرف سے لازم ہے، اس میں کمی کو پورا کرنے کے لیے نفل نمازیں مددگار ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن جب فرض نماز میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کی فرض نماز میں دیکھو، اگر اس میں کمی ہے تو نفل نماز سے اسے پورا کرو۔ نفل نمازیں قرب الہی کا دروازہ کھولتی ہیں۔ فرض عبادت اللہ کی محبت کا پہلا درجہ ہے اور نفل عبادت اس محبت کو گہرا اور پائیدار بناتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ نفل نماز کے رکعات کی تعداد مختلف ہے اور یہ وقت اور موقع کے لحاظ سے بدلتی ہیں۔ رات کی تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت، اکثر 8 یا اس سے زیادہ۔ نماز اشراق میں 2 رکعت، نماز چاشت جس کو نماز دوحہ بھی کہتے ہیں اس میں 2، 4، 6 یا 8 رکعت، نماز اوابین میں 6 رکعتیں، اور عام نفل نمازیں کم از کم 2 رکعت، زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز نفل نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آئیے سب سے پہلے نماز اشراق کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر سورج نکلنے تک ذکر الہی میں مشغول رہا اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی ضرورت کے تحت مسجد سے باہر چلا گیا تب بھی سورج چڑھنے کے بعد اپنی جگہ میں 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے اب جانتے ہیں نماز چاشت کے بارے میں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں دن کے آخر حصے تک تیری کفایت کروں گا، تیری مشکلیں آسان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی ہڈیوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی جو تم میں سے کوئی شخص چاشت کے وقت پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الدوحہ ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے جو اس نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس نماز کا اہتمام کرے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ نماز اوابین کی نماز کون سی نماز ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں نفل پڑھتا ہے تو اس کو 12 سال کی نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے، بشرط یہ کہ درمیان میں کوئی بری بات یا لغوی کلام نہ کرے۔ اگر 6 رکعتیں کا موقع نہ ہو تو 4 پڑھ لے۔ اسی طرح 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ نفل نمازوں میں زیادہ نیتیں کر کے پڑھیں، یہ زیادہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اشراق اور اوابین کی آخری 2 رکعت یا کسی بھی 2 رکعت نفل نماز میں ان 4 نیتوں کو شامل کیا جائے۔ وہ کون سی ہیں؟ 1 بائی 1 آگے بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ صلاۃ توبہ کی نیت، سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کی نیت کر کے آپ یہ نماز ادا کریں۔ دوسری دفعہ جب آپ نیت کریں تو وہ ہو صلاۃ حاجت۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف یا کسی بندے کی طرف کوئی حاجت درپیش ہو تو اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نفل دل لگا کر پڑھے، بعد سلام حق و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا پوری پڑھنے کے بعد اور پھر خوب گڑ گڑا کر اپنی حاجت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے اور اہل و عیال، عزیز و قارب، دوست احباب اور سب مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی ساری حاجتوں کی نیت کرے۔ تیسری دفعہ جب آپ نیت کریں تو صلاۃ شکرانہ کی کریں، یعنی سب نعمتیں جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب کے شکرانے کی نیت کی جائے۔ چوتھا یہ کہ صلاۃ استخارہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کا طریقہ ویسے ہی سکھاتے تھے جس طرح کے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوگا اور نہ نقصان اٹھائے گا، اور فرمایا کہ استخارہ کرنا نیک نیتی کی علامت ہے، استخارہ نہ کرنا بدقسمتی ہے، اور فرماتے تھے کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو چاہیے کہ فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اس دعا میں 2 جگہ پر اپنی حاجت پر توجہ کرنے کا ذکر ہے، تو ضرور توجہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر کسی کام کے فیصلے کے لیے جلدی ہو اور نماز وغیرہ کا وقت بھی نہ ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اغفرلی واخترلی، یا پھر یہ دعا، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، کئی بار پڑھ لیں، انشاءاللہ خیر کی طرف ہی رہنمائی ہوگی۔ آئیے اب جانتے ہیں نماز تہجد کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد رات کی نماز تمام نمازوں سے افضل ہے، جس طرح رمضان کے روزوں کے بعد عاشورے کا روزہ افضل ہے۔ بعض اکابر کے ہاں شوال کے روزے افضل ہیں کیونکہ ان کا اجر فرض روزوں کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ تہجد 2 رکعت سے 12 رکعت تک پڑھی جاتی ہے۔ اللہ سے قربت کب؟ حضرت عمرو بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، بس اگر تم سے ہو سکے تو ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جامع ترمذی میں آپ جب رات کے آخری حصے میں نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ایک ہی دعا کے 5 حصے حدیث کی مختلف کتابوں میں آئے ہیں، ہم نے ان کو اور ان کے ترجمے کو یکجا کر دیا، اس لیے پڑھنے والا اگر پوری دعا پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ وقت نہ ہو تو صرف پہلے ہی حصے پر اتفاق کرے یا جتنا حصہ ہو سکے ملا لے، مگر ترتیب یہی رکھے۔ اے اللہ، تیرے لیے سب تعریف ہے، اس لیے کہ تو ہی آسمانوں اور زمین کو اور اس کی تمام مخلوق کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا ہے، اس لیے کہ تو ہی آسمانوں اور زمین کا اور اس کی تمام مخلوق کا بادشاہ ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔
اس لیے کہ تو ہی آسمانوں کا، زمین کا اور ان کی تمام مخلوق کا نور ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اس لیے کہ تو ہی برحق ہے اور تیرا وعدہ بھی حق ہے، اور قیامت کے دن تجھ سے ملنا بھی برحق ہے، اور جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں، قیامت بھی برحق ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی سامنے میں نے سر جھکایا ہے اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں، اور تیرے ہی اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور تیرے ہی جانب میں نے رجوع کیا ہے، اور تیری مدد سے میں نے منکروں سے جھگڑا کیا ہے، اور تیری بارگاہ میں فریاد لایا ہوں۔ تو ہی ہمارا رب ہے، اور مرنے کے بعد تیرے ہی پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے، بس تو بخش دے جو کچھ گناہ میں نے اب سے پہلے کیے اور جو اس کے بعد کروں، اور جو گناہ میں نے چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ کیے، اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی مقدم آگے کرنے والا ہے، اور تو ہی مؤخر پیچھے کرنے والا ہے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت مگر اللہ ہی کی جانب سے۔ آئیے اب جانتے ہیں خاص مواقع کی نفلیں۔ نماز توبہ، توبہ کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنا۔ نماز حاجت، کسی جائز حاجت کے پورا ہونے کے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھنا۔ نماز شکر، کسی بڑی نعمت ملنے پر یا کسی مصیبت سے بچنے پر شکرانے کے طور پر آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ نماز کسوف و خسوف، سورج یا چاند گرہن کے وقت ادا کی جانے والی نماز۔ نماز استسقاء، بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز۔ نماز استخارہ، کسی کام میں رہنمائی کے لیے 2 رکعت۔ نماز تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوتے ہی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، ہر وقت جب مسجد میں داخل ہوں، فرض نماز کے اوقات کے علاوہ۔ عام نفلیں کسی بھی وقت، مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں 2 یا 4 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرض سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے علاوہ بھی اضافی رکعتیں نفل کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اوقات مکروہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ شریعت میں کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا منع یا مکروہ ہے، چاہے وہ نفل بالکل عام ہو یا تحیۃ المسجد وغیرہ۔ یہ اوقات مکروہ کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے طلوع آفتاب کے وقت، جب سورج بالکل نکل رہا ہو اور تقریباً 1 نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے، اس وقت کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ دوسرا زوال کے وقت، جب سورج بالکل سر پر ہو اور ڈھلنا شروع نہ ہوا ہو، یہ وقت ظہر کے شروع ہونے سے چند منٹ پہلے کا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ غروب آفتاب کے وقت، جب سورج ڈوب رہا ہو، مغرب کے بالکل قریب، اس وقت بھی نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ ان 3 بڑے مکروہ اوقات کے علاوہ بھی کچھ خاص پابندیاں ہیں، جیسے فجر کی فرض نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عصر کی فرض نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ اوقات مسلمانوں کو عبادت میں غیر مسلموں یا سورج پوجنے والوں کی مشابہت سے بچانے اور مخصوص وقتوں میں صرف فرض یا مسنون عبادات کرنے کے لیے ہیں۔ آئیے ویڈیو کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اولیاء کرام کی نفل نماز کا طرز عمل کیا تھا۔ اولیاء کرام نے اپنی روزانہ عبادات میں نفل نماز کو لازمی سمجھا۔ حضرت شاہ عبد العزیز دیوبندی نے لکھا ہے کہ نفل نماز سے دل کو سکون اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں نفل نماز کی فضیلت پر مفصل روشنی ڈالی ہے۔ کئی بزرگ دن میں 12 اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے، بعض 20-30 رکعت یا اس سے بھی زائد پڑھتے تھے۔ ان کے معمولات میں نفل نماز کا خاص وقت مقرر ہوتا تھا، جیسے فجر سے پہلے، رات کے آخری پہر اور فرض نمازوں کے بعد۔
تو میرے ناظرین، نفل نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔